جتنی بھی پولیٹیکل انالیسس اور ڈبیٹس ختم کرانی ہے اور کنسٹرکٹیو ڈبیٹس کی طرف چلیں تو ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں. نیشنل گورنمنٹ کے اندر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سارے ایک ہی ہانڈی میں ہوں گے. جب آپ کا ایک 4 اسٹار جنرل مجھ سے یہ بات کر رہا ہے, بعد میں 4 اسٹار ہو گئے تھے, تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا کوئی ابھی سرونگ جنرل ہو, جو مرضی ہو, کیا وہ ایک اپنے جنرل کو اس طرح چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑتا. آرمی اس وقت بیک فٹ پہ, حالانکہ بڑی انسینویشنز ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے فوج کرا رہی ہے. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جوڈیشری زیادہ پرو ایکٹیو ہے. کبھی وہ الیکشن کمیشن کو بلاتی ہے, اس کو کہتی ہے یہ کرو, الیکشن کراؤ, یہ کراؤ, فلانا کراؤ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت نہ آپ کے پاس پروونشل اسمبلی ہے, نہ آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہے. دی اونلی ورکنگ اسمبلی از دا سینٹ, دیٹس آل. اور تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں چلانے والا اس ملک کے نظام کو. الیکشنز پہلے سب کو بڑی جلدی تھی, پہلے تو کریں نہ کریں, پھر ان کو جلدی ہوگی کریں, اب کہتے ہیں نہ کریں. اب کیوں نہ کریں؟ اس لیے کیونکہ جو آپ کی اکانومی اتنی تیزی سے ڈوینڈل ڈاؤن کر رہی ہے, کیا اس کو ایک کوئی گورنمنٹ آ کے کر سکتی ہے ٹھیک؟ وہ نہیں کر سکتی. ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے, آپ نے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے باہر سفید پوش چہرے خاموشی سے کھڑے بھی دیکھے ہوں گے. اور یہ جو وقت ہے, اگر آپ اس کو پش کریں, اگر آپ ابھی گاڑی چلا کے ایک ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوں تو ہلکی سی پہلے نوک ہوتی تھی, اب زور زور کی نوکس ہو رہی ہیں کہ پلیز پیسے دو, ہم مر رہے ہیں. اور یہ نوکس جو ہیں یہ شیشہ توڑ کے اندر بھی چینج ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مبشر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری. ہمیشہ کی طرح اس ہفتہ کی بھی جو بڑی خبریں ہیں اس کا راؤنڈ اپ کریں گے, اور اس میں میرا ساتھ دیں گے ون اینڈ اونلی مسٹر پی جے میر, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں ٹرینڈ سیٹر ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک وہ جو ہم کہتے ہیں نا لاہوری ٹپیکل کے پڑھا لکھا آدمی, تو ہمیں جو پہلی پڑھی لکھی آواز پرائیویٹ میڈیا پہ جو نظر آئی وہ پی جے میر صاحب کی تھی. تھینک یو ویری مچ پی جے. اور جو 2 خبریں ہیں جنہوں نے ہیجان برپا کر دیا ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ہی آج کی ہیں. اس میں ایک تو جنرل فیض حمید, ایک بریگیڈیئر اور فارمر سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو نوٹس کیے گئے ہیں. اور دوسرا جو ہے ڈی آر اوز کی اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ روک دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ, اور اس پہ ایک لارجر بینچ بھی بن گیا. تو پہلے ہم فیض حمید والا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں. ان یوزول ہے لیکن پہلے ہوتا رہا ہے اس طرح کا. آپ اس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جی, یہ جو اب ہم اس ٹرینڈ پہ آ گئے ہیں کہ فوج کی بھی آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ہر ایک نے تو جنرل باجوہ کو ہر جگہ امپلیکیٹ کر دیا, ان کے متعلق باتیں ہوئیں, اور پھر اس کے بعد جنرل فیض پہ بھی باتیں ہوئیں, اس سے پہلے باقی جنرلز پہ بھی ہوئیں. لیکن اب آپ جب ٹارگیٹنگ پہ آ رہے ہو ٹو اے ریٹائرڈ جنرل, آئی تھنک اس چیز کو اگر آپ ایک پرائیویٹ کوارٹر کے اندر, ویدر اٹ از ملٹری یا آپ کہہ لو کہ ان دا سویلین کوارٹر, وہاں ان کیمرہ اگر آپ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کو پبلک ایک شو مین بناؤ گے تو اس میں بدنامی ہے آل اراؤنڈ. آپ اپنے سسٹم کو بالکل کھلا چھوڑ دو گے, ایکسپوجر دے دو گے کہ ہاں جی یہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ہوتا ہر جگہ ہے, ہوتا پوری دنیا کے اندر ہے, لیکن پوری دنیا اپنی کتاب کبھی نہیں کھولتی. آپ کہیں بھی دیکھ لیں, یہ MI6 کی کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ادھر, KGB ہے, اس کے بعد یہ اور انٹیلیجنس ایجنٹس کی, اس کے اندر کہیں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. آپ فارمر انٹیلیجنس آفیسرز کو اس طرح پبلک کیٹیرے میں نہیں بٹھاتے, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ سب کا ایک محافظ ادارہ ہے. تو اس کو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل رنگ دینا ہے اور آل آف اے سڈن آپ کہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے, تو دیٹ مینس کہ انڈر دی آرمی ایکٹ یا آرمی سیکریسی ایکٹ وہ کو بات کر ہی نہیں سکے گا, ختم ہوگی بات. تو آپ کے کیا کس چیز کا ٹرائل لیں گے آپ؟ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن ڈرامہ کرنا ہے, ہاں جی جنرل فیض حمید کو بلا لو, جنرل اس کو بلا لو, فلانے کو بلا لو, وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے. پی جے آپ نے برٹش سسٹم دیکھا, آپ نے امریکن سسٹم دیکھا, تھوڑا سا میں نے بھی دیکھا.
وہاں پہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ادھر بلا لیا کرتی ہیں اور کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کلاسیفائڈ فائلز بن جاتی ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے پاس یہ گٹس نہیں ہے. ایک دفعہ ہوا تھا 2011 میں او بی ایل کے واقعے والے کے بعد جب پارلیمنٹ نے بلایا چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی کو, لیکن اس کا جو بیک لیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کو پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس لے دے کے, اور وہ بھی آپ کے پاس کوئی وائبرنٹ قسم کی جوڈیشری ہو تو وہ رہ جاتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے, کچھ انکشاف بھی نہیں ہوگا اور یہ اسی طرح کیس ہوگا. میں آپ کو نا پیچھے تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں. اصغر خان کیس, سپریم کورٹ کا ڈیسیشن, اس میں جنرل بیگ اور اسد درانی فارمر چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی, اور اس کے علاوہ جو حبیب صاحب تھے, حبیب بینک والے جنہوں نے فنڈنگ کی تھی, ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا, لیکن فیصلے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کیا کیا جائے, گورنمنٹ پہ پھینک دیا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد ایک اور اس فیصلے کی بڑی اہم, افتخار چودھری صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا, بڑی اہم شکیں تھیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے پولیٹیکل آپریشنز بند کر دیں اور آئندہ جو بھی ہوگا وہ کرائم کر رہا ہوگا. لیکن کوئی امپیکٹ اس فیصلے کا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بھی اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اسی طرح تاریخ کے پردوں میں چھپ جائے گا یا تاریخ کی گرد پڑ جائے گی؟ مبشر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے جنرل مشرف کے بھی کیس دیکھے, آپ نے کئی اور کیسز دیکھے ہیں بڑے سینسٹیو نیچر کے. آرمی ہر دنیا کے ممالک کے اندر ایک بڑی ویل نیٹڈ ایک یونٹ ہوتی ہے اور اس میں کمراڈری ہوتی ہے. اور کبھی بھی, میں آپ کو ایک ایگزامپل, ایک جنرل کا نام نہیں لیتا, وہ ابھی ریٹائر بھی ہوئے ہیں, کوئی دو تین سال ہوئے ہیں ایز کور کمانڈر, دوست ہیں بہت پرانے. تو جنرل مشرف کا کیس چل رہا تھا, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا مجھے. انہوں نے کہا, پی جے تو نے بھی فوج دیکھی ہے کہ کبھی ایک فوج کے اندر کمراڈری جو ہوتی ہے کوئی چھوڑتا ہے؟ میں کہا نہیں سر, کوئی نہیں چھوڑتا. سیدھی سی بات ہو گئی. جب آپ کا ایک 4 اسٹار جنرل مجھ سے یہ بات کر رہا ہے, بعد میں 4 اسٹار ہو گئے تھے, تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا کوئی ابھی سرونگ جنرل ہو, جو مرضی ہو, کیا وہ ایک اپنے جنرل کو اس طرح چھوڑے گا؟ وہ کوئی نہیں چھوڑتا. سو یہ جو ہے, یہ میری نظر کے اندر یہ ایک پنگا لینے والی بات ہے, ان نیسیسری آ بیل مجھے مارنے والی بات ہے, اور غلط ٹکر لینے والی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ ایک انٹیلیجنس آفیسر جو آپ کا چیف آف سیکیورٹی رہا ہے, آپ اسے باتیں نکلوائیں گے؟ کیا وہ نکلوا کے ہماری آرمی کو ایکسپوز کرے گا کہ ہماری آرمی یہ کرتی ہے؟ جو بھی جنرل کرتا ہے وہ ایک کمانڈ کے ساتھ کرتا ہے, اور جو کمانڈ ہے, کمانڈ کو کبھی کو بٹرے نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ایک, اس کو کہتے ہیں نا, 5th لارجسٹ اینڈ اسٹرانگسٹ آرمی. یہی تو وجہ ہے اس کی ڈسپلن کی. سو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے بلا کے آل آف اے سڈن یہ کر دیں گے, ہو جائے گا؟ کوئی نہیں ہوتا. پی جے کا خیال ہے کہ پنگا لیا, اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے پنگے لیے گئے, کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ تھا, اور پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, امپلیمنٹیشن بھی اس کی نہیں ہو پائی. تو یہ ایک اور پنگا ہوگا. پی جے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو جوڈیشری اور آرمی کے درمیان کوئی ٹینشن, تناؤ کی کیفیت آئے گی؟ آرمی اس وقت بیک فٹ پہ, حالانکہ بڑی انسینویشنز ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے فوج کرا رہی ہے. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جوڈیشری زیادہ پرو ایکٹیو ہے. کبھی وہ الیکشن کمیشن کو بلاتی ہے, اس کو کہتی ہے یہ کرو, الیکشن کراؤ, یہ کراؤ, فلانا کراؤ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت نہ آپ کے پاس پروونشل اسمبلی ہے, نہ آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہے. دی اونلی ورکنگ اسمبلی از دا سینٹ, دیٹس آل. اور تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں چلانے والا اس ملک کے نظام کو. اور یہ انٹرم کے ٹیکرز ہیں, یہ بھی لمیٹڈ ہیں, ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. جب ہم سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ بالکل, یہ الیکٹڈ نہیں ہے. تو بیسکلی سلیکٹڈ گورنمنٹ
کیا کرے گی کہ کب تک یہ یہ ایسے سٹیپس لے گی یا لینے کی کوشش کرے گی جو کہ بعد میں آ کے ان کو بالکل وہ بیک ٹو زیرو اسکوائر ون کر دیں گے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو گو تھرو دا پارلیمنٹ, جس طرح آپ نے جنرل پاشا کو بلایا تھا, گو ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ دین اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ یہ ڈیسائیڈ عوامی نمائندوں نے نہیں کرنا, یہ سلیکٹڈ لوگوں نے نہیں کرنا. عوام کے جو الیکٹڈ ممبرز آئیں گے, پھر وہ جو کریں گے, اور اس کے بعد جو ریپرکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن لیٹ دیم ڈو دا جاب. ڈونٹ پری ایمپٹ سم تھنگ کہ جو کہ بالکل بعد میں یو ٹرن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ایک اور ایشو آج کل بڑا گرما گرمی اس پہ پھیلی ہوئی ہے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ پی ٹی آئی نے یہ حرکت کی کیوں. پی ٹی آئی کے ہی ایک ممبر نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی کہ جی یہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو بند کروایا جائے. اور علی باکر نجفی جو مشہور جج ہیں, آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نواز کے ماڈل ٹاؤن والے واقعے پہ ان کی انکوائری رپورٹ تھی, پھر فیصلہ بھی تھا. انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب ان کی ٹریننگ روک دی جائے. جبکہ منسٹرز جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. ہمارے انفارمیشن منسٹر فیڈرل, چیف منسٹر پنجاب اور اس طرح کے لوگ. اور ساتھ میں ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر کل یعنی جمعے کو سپریم کورٹ پہنچے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پی جے؟ آپ بندے فوج سے بھی دے دیں, بندے جوڈیشری بھی سے دے دیں, پیڈیشری سے دے دیں, عام آدمی دے دیں, ان الیکشنز کو تو ماننا ہے ہی کسی نے نہیں. یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. ایک دوسرا جو ہے, الیکشنز پہلے سب کو بڑی جلدی تھی, پہلے تو کریں نہ کریں, پھر ان کو جلدی ہوگی کریں, اب کہتے ہیں نہ کریں. اب کیوں نہ کریں؟ اس لیے کیونکہ جو آپ کی اکانومی اتنی تیزی سے ڈوینڈل ڈاؤن کر رہی ہے, کیا اس کو ایک کوئی گورنمنٹ آ کے کر سکتی ہے ٹھیک؟ بالکل نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اکنامک وزٹ ہے کوئی؟ بالکل نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ جب ایک حکومت لیٹ سے کہ اے پارٹی آ جاتی ہے پار میں, تو آپ کا کیا خیال ہے بی سی ڈی ای جو پارٹیز ہیں وہ ان کو چین سے بیٹھنے دیں گی؟ وہ تو مہینے کے بعد کہیں گے آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا, کریں. اچھا, لوگوں میں جوش پھر پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کے ان کو تو صرف کورمین کا انجیکشن چاہیے. ہاں جی تو بالکل. کورمین کے انجیکشن سے وہ پھر اٹھ جاتے ہیں, ہاں جی آ جاؤ, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا جو نیازی یہ جو ہے سیاسی نظام, یہ پھر ٹرموائل میں ہو جاتا ہے, ڈی ریل ہو جاتا ہے. بالکل ڈی ریل ہو جاتا ہے. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ کریں تو کریں کیا؟ اگر تو آپ نے جتنی بھی پولیٹیکل انالیسس اور ڈبیٹس ختم کرانی ہیں اور کنسٹرکٹیو ڈبیٹس کی طرف چلیں, تو ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں. نیشنل گورنمنٹ کے اندر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سارے ایک ہی ہانڈی میں ہوں گے. اور جب ایک ہی ہانڈی میں ہوں گے, آپ کو کوئی انٹرنل جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہے, کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ملے گی. اکا دکا مل جائے گی, جے یو آئی شاید شور مچا دے, اے این پی شاید شور مچا دے, ایم کیو ایم کو شور مچا دے, یہ جو آپ کے سیٹلائٹس ہیں یہ مچا دیں گے. یا پوسٹ الیکشن سینیریو کی بات جی. کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جب یہ بنا دیں گے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو جو کولیشن کی گورنمنٹ ہوگی وہ چلتی رہے گی, جس کو ہم نیشنل گورنمنٹ کہتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا سیونگ گریس یا سیونگ ٹائم کا ایک پیریڈ مل جائے گا. آج آپ کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے, ریگارڈلیس کام بہتر ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اب ہم نے دیکھا بھی گوہر اعجاز گئے, بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے چائنا, اس کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کیا منگانا ہے کیا نہیں ہے, ہر میکنزم پہ بات ہوگی. تو اچھا سٹارٹ ہے. یہ پہلا ہے ادھر سے آپ کہہ لیں انٹرم گورنمنٹ سے. یوزلی انٹرم گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن ہے تو انڈیکیٹر کیا ہے, لانگ ٹرم گورنمنٹ چلے گی ہے. ورنہ شارٹ ٹرم ہوتی تو ان کو کیا ضرورت ہے جا کے بات کریں. دیکھو مبشر, کوئی جو ہے نا یہ پارٹیز یہ چاہیں گی نہیں کہ الیکشنز ہوں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک لائیو بوم دے دیا جائے گا. وہ لائیو بوم کبھی بھی پھٹ جائے گا. وہ کیا 1 مہینے کے اندر ان کی کیبنٹ بننے سے پہلے ہی پھٹ جائے گا, کیونکہ لوگ آ گئے ہیں تنگ. بجلی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, پیٹرول کہاں سے کہاں جا رہا ہے, تیل چاول آٹا روٹی یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ایون اب تو پانی کا بل بھی بڑھ گیا پانی ہے. کا بل بڑھ گیا ہے, اور بائی دا وے صاف پانی ہے ہی نہیں, پورٹیبل واٹر نہیں ہے. پورٹیبل نہیں. تو غریب آدمی تو پورٹیبل نہیں خرید سکتا نا. وہ تو اس جو کہ پانی کے روپے جو ہوں گے
وہ تو اپنے کھانے پہ لگائے گا, بچوں کے کھانے پہ لگائے گا, وہ کہاں یہ پیے گا. سو بیسکلی ہم ایک بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور یہ جو وقت ہے اگر آپ اس کو پش کر رہے ہیں, اگر آپ ابھی گاڑی چلا کے ایک ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوں تو ہلکی سی پہلے نوک ہوتی تھی, اب زور زور کی نوکس ہو رہی ہیں کہ پلیز پیسے دو, ہم مر رہے ہیں. اور یہ نوکس جو ہیں یہ شیشہ توڑ کے اندر بھی چینج ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے, ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ پی جے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے, آپ نے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے باہر سفید پوش چہرے خاموشی سے کھڑے بھی دیکھے ہوں گے, اور جنہیں دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں ہوپ ہوتی ہے, وہ سوال نہیں کر پاتے شاید اپنی سفید پوشی کی وجہ سے. مبشر, آپ نے یہ جو بات کی ہے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی یہ ایک سٹور ہے فیس 6 کے اندر, یہی سفید پوش ایک عورت یہ پریم کے ساتھ اور 2 بچوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی. تو آؤٹ آف کیوراسٹی میں نے کہا بی بی آپ کیا سائڈ پہ ہو جائیں. کہتی ہیں آپ ہماری کو مدد کر سکتے ہیں. پوری انہوں نے ایک سٹوری مجھے بتائی دی. خدا قسم میں نے ان کو آئی گیو دم دا راشن, جو بھی کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ کھڑے ہیں اور وہ کہیں بیچارے نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. لیکن مجبوری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ٹاپ سٹوری آپ کے پروگرام پہ کہ یار اگر کوئی کسی کی کر سکتا ہے نا مدد کر دو, بالکل, تمام کر دو. قوم کے لیے یہی میسج کہ اپنے حصے میں سے تھوڑا سا ضرورت مندوں کو دیجیے. یہ جو پی جے نے بڑا اچھا بتایا کلیہ کہ اوکے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو تاکہ کوئی بھی کھاپ نہ ڈال سکے. پھر دوبارہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی والے جا کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ جائیں. اور بائی دا وے یہ جو پٹیشن پی ٹی آئی کے ورکر نے فائل کی تھی, عمران نیازی ہے ان کا نام بھی, اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. اگلے ہفتے ہم ٹاپ سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, اور پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس کیجئے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے. اچھا دیجئے, برا دیجئے, لیکن فیڈ بیک لازم ہے, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے ہی ہم اپنی اصلاح کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.